علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا عروس القرآن کہ قرآن کی دلہن کس صورت کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا، اور کیوں اس صورت کو عروس القرآن کہتے ہیں، یعنی قرآن کی دلہن کیوں کہتے ہیں، اور کس روایت سے اس کو یہ لقب دیا گیا، اس میں کن کن نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو اس کو تفصیل سے ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا مختصر تفصیل ڈسکس کیا۔ اس سے پہلے کہ میں آج کا ٹاپک اسٹارٹ کروں، میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ہم لوگ ان سوالات کو ڈسکس کر رہے ہیں جو کمپٹیٹیو ایگزامز میں اسلام کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں یا دوسرے سبجیکٹس کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں۔ فی الحال ہم لوگ جو اسلامک اسٹڈیز کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، تو آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جسے بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ دو بیعت ہوئے تھے عقبہ کے مقام پر۔ تو پہلا جو بیعت عقبہ اولا جس کو بولتے ہیں، یعنی فرسٹ پلیج ایٹ عقبہ، تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر دوسرے کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، کوشش کریں گے اس کو کور کرنے کی۔ جو عقبہ ہے، لفظ عقبہ، دا ورڈ عقبہ عربی میں یہ عین کا با، عقبہ سے نکلا ہے، روٹ ورڈ یہی ہے۔ عقبہ جو ہے وہ تنگ راستہ، یعنی وہ تنگ دو پہاڑوں کے درمیان وہ تنگ گزرگاہ جو گاٹی نما، اس کو جو ہے عقبہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو مکہ اور مینا کے درمیان جو ایک تنگ گاٹی گزرگاہ تھا، جس کو جو ہے اس دور کے لوگوں نے اسی نام سے یہ مشہور تھا، کیونکہ عقبہ بولتے اسی ایسے جگہ کو تھے، تو ان لوگوں نے اس کا نام ہی عقبہ رکھا تھا، اس علاقے کا جو مکہ سے مینا آتے جاتے لوگوں کو ادھر سے گزرنا پڑتا تھا۔ جو پہلا بیعت عقبہ تھا، اس میں وہ جو ہے جب 11 نبوی میں جو 6 بندوں نے اسلام قبول کیا تھا جو مکہ کے نہیں تھے، جو پہلے میں نے ان کے اوپر ایک ویڈیو بنایا بھی ہے، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو وہ لوگ جو ہے مدینہ میں جا کے اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو یوں دعوت دیتے دیتے ان لوگوں نے 13 بندوں کو راضی کر دیا، دعوت دیتے دیتے وہ 5 جو ہے 13 ہو گیا۔ تو جب 12 نبوی ذوالحج میں یثرب کے لوگ مکہ حج کے لیے آئے، تو یہ جو 13 بندے تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، جو کہ خزرج اور اوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ 13 بندے تھے۔ ان 13 بندوں میں جو 5 بندے تھے وہ وہی تھے جو پچھلے سال جو ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رات کی تاریکی میں۔ اس میں سیاست بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، عوف بن حارث، رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قطبہ بن عامر اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 جو تھے وہی جو پچھلے سال ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ان لوگوں نے ادھر مدینہ میں جا کر کے لوگوں کو قائل کیا تھا اسلام کی طرف، ان میں سے ایک تھا معاذ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذکوان بن عبد القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن صلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الحیثم بن تیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عویم بن سعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 13 بندے تھے جن لوگوں نے عقبہ کے مقام پر پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لیا۔ تو یہ جگہ عقبہ علاقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیوں کیا بیعت کے لیے؟ وہ آیا کہ دار ارقم میں بھی ان کو بلا سکتا تھا یا اپنے گھر میں بھی منگا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 10 ذوالحجہ کو جب زائرین حج جمرہ پہ شیطان پر، یعنی جو
پھینکتے ہیں، جو جمرت یہ ایک جمرہ ہے جو کہ اسی روٹ پر ہے، یعنی یہ عقبہ کا جو راستہ علاقہ ہے گھاٹی ہے ادھر ہے، باقی تو جو دو اور جو جمرے ہیں وہ تھوڑا مشرق سائڈ میں پڑتے ہیں ادھر سے. تو لوگ اس کو پتھر پھینکتے ہوئے پھر مشرق سائڈ میں جاتے ہیں ان دونوں جمرات کو پتھر ان کے اوپر پھینکنے کے لیے. اور پھر جو مینا میں جو یہ لوگ قیام کرتے ہیں یعنی اسٹے کرتے ہیں یہ زائرین، وہ بھی مشرق سائڈ میں. تو سارے لوگ جو ہے ادھر پتھر پھینکنے کے بعد سارا جو آمد و رفت یا سارے جو لوگ ہیں وہ اسی مشرق کی سائڈ چلے جاتے ہیں. تو یہ جگہ جو ہے سنسان ہو جاتا ہے. اور یہ جمرہ جو ہے اس کو جمرۃ العقبہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ گھاٹی سے ٹچ ہے، اور یہ جمرۃ الکبریٰ بھی اس کو بولتے ہیں جس کو یہ لوگ پتھر مارتے ہیں. تو چونکہ ادھر جو ہے ٹریفک کم ہو جاتا ہے، آمد و رفت لوگوں کا کم ہو جاتا ہے، یہ سنسان ہو جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دس از دا بیسٹ پلیس فار دا پلیج، یعنی یہ ایک بہترین جگہ ہے بیت لینے کے لیے، کیونکہ ادھر جو ہے پھر دوسرے سنسان ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، خاموشی سے میں ان سے بیت لوں گا. تو اس وجہ سے یہ عقبہ کا مقام جو ہے بیت لینے کے لیے منتخب کیا گیا تھا. بیت کے جو شرط و شرائط تھے وہ جو ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت لیا ان سے، تو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہم سے بیت لیجئے، تو آپ نے بولا کہ آؤ مجھ سے اس بات پر بیت کر لو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنے اولاد کو قتل نہ کرو گے، بہتان نہ لگاؤ گے، کسی بلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے. جو شخص ان میں سے کسی کا ارتکاب کرے گا اسے اسی دنیا میں اس کی سزا دی جائے گی، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا. اور جو شخص اس میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرے گا اور پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہی، چاہے گا سزا دے گا، چاہے گا معاف کرے گا. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس بات پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں 13 بندے جو تھے ہم لوگوں سے بیعت لے لی. بیعت لینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے سلیکٹ کیا کہ آپ مدینہ کے مسلمانوں کی طرف سے سفیر بن کے جائیں اور مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے دیں. تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر ان 13 بندوں میں سے اس کو سفیر بنا کے بھیجا، اس کو رسپانسبلٹی دے دی اسلام پھیلانے کی. تو حضرت مصعب اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان لوگوں کا بہت بڑا کردار تھا یہ بیعت کے بعد اسلام پھیلانے کا مدینہ میں. تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے، تو اس وجہ سے ادھر کے لوگوں نے عرب میں جو لقب دینے کا ایک بہت اہم رواج تھا، ان لوگوں نے لقب دیا مکری. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکری کا لقب دیا. مکری کا لفظی مطلب ہے ٹیچر. تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا، تو مکری تھا. تو ان لوگوں نے اسلام کے حوالے سے بہت سارے ادھر جو ہے کام کیے، ایفرٹس کی، کوششیں کی. ان میں سے ایک یہ تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید بن عزیر کا جو واقعہ اسلام قبول کرنے کا وہ یوں ہے کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لوگ ان کو دعوت دینے کے لیے نکلے. تو بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر جو قبیلے تھے وہ بنی ظفر کے ایک باغ میں مرک نامی کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں یہ جو دونوں تھے یہ قبیلے کے سردار تھے.
تو یہ لوگ بیٹھے تھے آپس میں گفتگو بات چیت کر رہے تھے، دیکھا کہ حضرت مصعب اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالزاد بھائی بھی تھے، تو سعد بن معاذ نے جب ان کو دیکھا تو اس نے حضرت اسید بن عزیر سے کہا کہ جاؤ ان کو جو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بگا ادھر سے، کیا ان لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے، میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ اسد بن زرارہ میرا کزن ہے، میں بولوں گا تو وہ دل پہ لے لے گا۔ یوں جو ہے حضرت اسید بن عزیر ان کے پاس گئے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بولے کہ بھی آپ کیا ہے، آپ لوگ ہمارے قبیلے کے کمزور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے، جاؤ ادھر سے۔ تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ بیٹھے ہماری بات سنیں، پسند آئے قبول کریں، نہیں پسند نہیں آئے تو ہم لوگ چلے جائیں گے۔ جب حضرت اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے تو آپ نے قرآن کی تلاوت کی اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں بات کی، تو اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائل ہو گئے اور کہا اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر واپس جب آ رہے تھے تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باقی لوگ بیٹھے تھے اس کے ساتھ ان سے کہا کہ یہ جو اسید بن عزیر جو ادھر سے جو چہرہ لے کے گیا تھا وہ واپس وہ چہرہ لے کے نہیں آ رہا ہے۔ تو جو یہ اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر پہنچ گئے واپس اپنے محفل میں، تو آپ نے ڈائریکٹ بولا کہ آپ کا جو کزن ہے اسد بن زرارہ، لوگ اس کو مارنے کے چکر میں، قتل کرنے کے چکر میں، تو یہ بات چونکہ کزن کا رشتہ تھا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار رہ کے جلدی سے دوڑتے ہوئے ان کے پاس گئے، حضرت مصعب اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو ادھر جب پہنچا دیکھا یہ لوگ اطمینان سے بیٹھے ہوئے، تو آپ نے سمجھ گیا کہ یہ اسید بن عزیر کا چال تھا۔ تو آپ نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بولا کہ آپ لوگ جو ہے ادھر سے نکل جاؤ ورنہ آپ لوگوں کے لیے خیر نہیں ہوگا۔ تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ جو ہیں بیٹے ہماری بات سنیں، پسند آئے قبول کریں، پسند نہیں آئے تو بے شک ہم لوگ چلے جائیں گے۔ تو جو قرآن کی تلاوت کی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اسلام کے حوالے سے باتیں کی، تو آپ بھی قائل ہو گئے اور اسلام قبول کی۔ جب واپس آپ محفل میں آئے تو آپ نے بولا کہ میری کیا حیثیت ہے آپ لوگوں کے پاس؟ تو قوم نے بولا کہ آپ ہم سب میں سب سے زیادہ سمجھدار، عقل مند اور دانشور، علم والے ہو اور ایک نڈر سردار ہو، آپ نے ہمارے قبیلے کو اکٹھے کر کے رکھا ہے، بکھرنے سے بچایا ہے۔ تو آپ نے بولا تو آج کے بعد جو ہے اس وقت تک میرا اور آپ لوگوں کی بات چیت ختم جب تک کہ آپ لوگ اسلام قبول نہیں کرو۔ تو یوں جو ہے ایک ہی دن میں یہ پورا قبیلہ جو ہے مشرف باسلام ہوا، سوائے ایک بندے کے جس کو اسیرم جس کا نام تھا، وہ بھی جنگ عہد میں جا کے واپس پھر جو ہے اسلام قبول کر لیا اس نے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسد بن زرارہ کے گھر میں رہا کرتے تھے اور اسلامی تعلیمات کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو یوں ان لوگوں نے تقریباً مدینہ کے جتنے بھی انصار قبیلے تھے سب میں اسلام کی دعوت دے دی۔ تو ہر قبیلے سے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، سوائے بنی امیہ بن زید اور وائل قبیلے جو ہے، یہ دونوں واحد دو قبیلے تھے جن سے کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں ایک شاعر تھا قیس بن اسلط، وہ جو ہے ان کو روک کے رکھتا تھا، اپنے دلائل دے دے کے ان کو اسلام سے روک کے رکھا ہوا تھا۔ تو یوں جب یہ کچھ ان لوگوں نے لوگ مسلمان کر دیے تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اس کی خوشخبری دی کہ اگلے یعنی 13 نبوی میں ہم لوگ جو ہے اتنے بندوں کو لا رہے ہیں، آپ ان سے بیعت لے لیں۔ تو اگلے سال 13 نبوی میں بیعت عقبہ ثانی یا جس کو بیعت کبریٰ بھی بولتے ہیں یہ ہوا۔ یہ بیعت عقبہ ثانی ہے وہ جو 13 نبوی جون 622 عیسوی میں ہوا۔ اس میں 70 سے زیادہ مسلمان جو ہے اس سال دوسرے جو یثرب کے لوگ تھے کفار، ان کے ساتھ جو ہے حج کے لیے آئے، اور راستے میں
یہی بات ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مکہ میں اکیلا چھوڑا ہوا ہے در بدر کی ٹوکریں کھانے کے لیے. ہم لوگ ابھی زیادہ ہو گئے، تعداد بھی بڑھ گیا، لے جاتے ہیں اپنے ساتھ مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب وہ لوگ مکہ پہنچے حج کے لیے تو ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایام تشریق کے درمیانی جو دن ہے درمیان، اس میں ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے. ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذوالحج کے دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں حج کے. تو اس دن جو ہے ایام تشریق کے درمیانی شب کو وہ لوگ جو ہے عقبہ کے مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اس بیت کے بارے میں تفصیلی، اس نے اس بیت کے بارے میں باتیں کی، اس کو تھوڑا پڑھتے ہیں. آپ نے کہا ہم لوگ حج کے لیے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیانی روز عقبہ میں ملاقات ہوئی اور بالآخر رات آ گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی. ہمارے ساتھ ایک معزز جو ہم لوگ کا سردار تھا، عبداللہ بن حرم، وہ بھی تھا، جو ابھی مسلمان نہیں تھے. ہم نے ان کو ساتھ لے لیا تھا، ورنہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے مشرکین تھے. ہم نے ان سے اپنا معاملہ خفیہ رکھا تھا، مگر ہم نے عبداللہ بن حرم سے بات چیت کی اور کہا، اے ابو جابر، یعنی ابو جابر جو ہے عبداللہ بن حرم کی کنیت تھی، آپ ہمارے ایک معزز اور شریف سربراہ ہیں اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کل کو آگ کے ایندھن نہ بن جائیں. اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتلایا کہ آج عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات طے ہے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ عقبہ تشریف لے گئے. حضرت کعب واقعے کا تفصیلات بتاتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حسب دستور اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے ہوئے تھے، لیکن جب تہائی رات گزر گئی تھی تو اپنے ڈیروں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے شدہ مقام پر پہنچے. ہم اس طرح چپکے سے نکلے جیسے چڑیا اپنے گھونسلے سے سکڑ کر نکلتا ہے. یہاں تک کہ سب لوگ عقبہ پہنچے. ہماری تعداد 75 تھی، 73 مرد اور 2 عورتیں. ایک عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قبیلہ بنو مزان بن نجار سے تھی. دوسری عورت مانے اسماء بنت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ سے تھا. یہ 2 عورتیں تھی جو بیعت عقبہ ثانی میں شریک تھیں. تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ 2 عورتیں جو بیعت عقبہ ثانی میں تھے، ان کے نام بتائے تو یہ نام ہے. اسد بن زرارہ جو تھا وہ بولتا ہے کہ ہم لوگ میں سب سے عمر میں چھوٹا تھا اور پہلا شخص اسد بن زرارہ تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا. تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے کون شخص تھا پہلے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا، تو اسد بن زرارہ. اور بیعت عقبہ ثانی میں سب سے کم عمر شخص کون تھا؟ تو اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت کعب بن مالک آگے بولتے ہیں، ہم سب گاٹھی میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے. آخر وہ لمحہ آ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. وہ اگرچہ اپنی قوم کے دین پر تھے مگر چاہتے تھے کہ بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے پختہ اطمینان حاصل کر لیں. سب سے پہلے بات بھی انہوں نے کی. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کیونکہ بھتیجے کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا، تو اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ آیا تھا، حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ اس ٹائم. تو سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسپیچ دی. اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا.
آپ نے کہا اے خزرج کے لوگوں، ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطۂ نظر سے ہمارے ہی جیسے راہ رکھتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت اور عزت اور طاقت اور حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب وہ تمہارے یہاں آنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اگر تمہارا خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور انہیں ان کی مخالفین سے بچا لو گے، تب ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو۔ لیکن اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے ہیں۔ یہ جو ہے باتیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ جو 75 بندے تھے بیعت کے لیے آئے تھے عقبہ کے مقام پر، ان سے کی۔ تو بات کرنے کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی، اے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کچھ کہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے سٹارٹ کیا اور ان سے بیعت لے لی۔ بیعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کن چیزوں پہ لی ہے، اس میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کوٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے ان باتوں پر بیعت لے لی کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات مانو گے اور سنو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور بال بچوں کی حفاظت کرو گے اس سے میری بھی حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ تو ان باتوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لے لی۔ اچھا، سیکنڈ جو بیعت ہے اس میں سب سے پہلے بیعت کس نے لی؟ تو حضرت برا بن محرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس نے پکڑ کر بیعت لے لی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بولتے ہیں کہ جب حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہی کر رہے تھے، اسی دوران ابو الحسم جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے درمیان میں ایک سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، کل کو جو ہے آپ جو ان کو شکست دے کر کے پاور میں آ جاؤ گے، تو آپ ہم لوگ کو چھوڑ کے واپس مکہ تو نہیں جاؤ گے؟ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کا خون میرا خون، میں آپ سے ہوں، آپ لوگ مجھ سے ہو، آپ لوگوں کی تباہی میری تباہی، آپ لوگ جس سے لڑو گے میں اس سے لڑوں گا، آپ لوگ جس سے صلاح کرو گے میں اس سے صلاح کروں گا۔ اس کے بعد جو ہے ایک ایک کر کے سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی۔ تو جو عورتیں تھیں تو ان لوگوں نے ہاتھ نہیں ملایا اور ایسے منہ سے بیعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی اجنبی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا۔ اس کے بعد بیعت مکمل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 جو ہے نمائندے مقرر کر دیے، جن کو ریسپانسبلٹیز دی، اور ان کو نقیب کا نام دے دیا۔ مدینہ کے لیے 12 جو ریپرزنٹیٹیو مقرر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان میں سے جو تھے 12 میں سے 9 جو ہے وہ خزرج قبیلے سے آپ نے منتخب کیا، اور 3 جو ہے بنو اوس قبیلے سے آپ نے مقرر کی، اور ان سے وہ لوگ بندے یہ تھے جو بنو خزرج کے ریپرزنٹیٹیو تھے، نمائندے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیے تھے، وہ یہ تھے کہ ان کے نام یہ ہیں کہ اسد بن زرارہ، عبداللہ بن رواحہ، برا بن محرور، عبادہ بن سامت، سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، رافع بن مالک، عبداللہ بن عمرو، سعد بن عبادہ، منذر بن عمرو۔ یہ جو تھے صحابہ اکرام، یہ اپنے
نمائندے مقرر کیے تھے یثرب کے لیے خزرج قبیلے سے. جو اوس قبیلے سے آپ نے مقرر کیا وہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رفاحہ بن عبد المنذر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے اوس قبیلے سے آپ نے منتخب کیے ریپرزنٹیٹیو. اور ان سے بھی بیعت لے لی کہ آپ لوگ جو ہے اپنے قبیلے کے ہر معاملے کے ذمہ دار ہوئے. تو آپ نے ان سے اس بات پر بیعت لی کے لیے آپ نے کہا آپ لوگ اپنی قوم کی جملہ معاملات کے کفیل ہیں، جیسے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں. تو اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لے لی. بیعت مکمل ہو گئی تو لوگ خاموشی سے اپنے اپنے گئے جگہوں پر. یہ بات جو قریش کو پتہ چل گئی تو قریش نے انکوائری شروع کی. آیا جو دوسرے مشرکین تھے جو مدینہ سے یعنی یثرب سے حج پہ آئے تھے ان سے پوچھا. ان لوگوں نے قسم کھائی کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا، یہ خفیہ ہو گیا تھا. ان لوگوں نے قسم کھائی کہ بابا ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ان کی باتیں سن کر کے قریش جو ہے واپس چلا گیا. لیکن اس بات کی انکوائری وہ کرتے رہے. تب تک حج بھی ختم ہو گیا، یہ لوگ واپس نکل گئے. تو ان کو قریش کو پکا مطلب ثبوت ملا کہ یہ پلیج جو ہے، یہ بیعت جو ہے بیعت عقبہ ہوا ہے. تو وہ لوگ جو ہے یہ ظاہرین کے پیچھے نکل پڑے کہ ان کو ابھی پکڑتے ہیں. تو باقی سارا قافلہ نکل گیا تھا. ان کے ہاتھ میں جو ہے ایک بندہ ان لوگوں نے پکڑ لیا، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں. اس کو پکڑ کر کے باندھ کر کے اس کو مکہ لے کر آئے. تو پھر اس کو جو ہے مطعم بن عدیہ اور حارث بن عرب بن امیہ جو تھے ان لوگوں دونوں نے اس کو چھڑوایا، ریلیز کرایا یہ قریش کے ہاتھوں سے. اس کو ریلیز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یعنی وجہ تھا، اس کے پیچھے وجہ یہ تھا کہ یہ ان کا جو ٹریڈ پارٹنر تھا، یہ مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ کے جو تجارتی قافلے گزرتے تھے یثرب کے علاقے سے، تو ان کو پروٹیکٹ جو ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے. تو اس وجہ سے ان لوگوں نے دیکھا ہم لوگوں کا بندہ ہے، اچھا خاصا تعلقات تھے، تو ان لوگوں نے اس کو ادھر سے ریلیز کروایا. تو یہ تھا آج جو ہے بیعت عقبہ کے بارے میں لیکچر، بیعت عقبہ اولیٰ کو اور بیعت عقبہ ثانی جس کو بیعت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے. اس کو کوشش کی ہر طرف سے کور کرنے کی. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.